اور اس کمیٹی نے 19 تاریخ الیکشن کمیشن کے آگے آنے پر ان کے کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کھلی ڈھیل ہے. یہ ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے، اور یہ ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے. اس قانونی ادارے اور آئینی ادارے میں صرف سلطان سکندر صاحب اب آئے ہیں، باقی تو سب لوگ وہ ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے لگائے تھے. اور اگر ہم نے ایک سیاسی اور جمہوری حکومت کے اور عمران خان کے فیصلے کے مطابق آپ کو فری ہینڈ دیا ہے، لیکن اگر آپ قانون کو، امن و امان کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون بھی حرکت میں آئے گا. یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری میجر بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ پہ نہ انہوں نے کوئی جواب پاناما میں داخل کرایا. میں وہاں کیس لڑنے والوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ شامل تھا، اور نہ ہی انہوں نے یہاں جواب دے رہے ہیں، بلکہ نئی سیاست کی نئی راہیں وہ تلاش کر رہے ہیں. سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے حال پہ رحم کھائیں. پہلے انہوں نے اس ملک میں تفرقہ بازی کی کوشش کی، جب تفرقہ بازی میں ناکام ہوئے اور پھر یہ ختم نبوت کی بات چھڑی. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، پاکستان میں ایسا وزیر داخلہ عمران خان صاحب نے لگایا ہے، اگر کسی نے میرے سے زیادہ جیل کاٹی ہو ختم نبوت میں، خواہ وہ شورش کشمیری کے ساتھ ہو، عطا مولانا عزیز جو ہیں لال مسجد علی ان کے والد عبداللہ صاحب ہوں، یا شیخ القرآن غلام اللہ صاحب ہوں، تاج پوری صاحب ہوں، میری ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں. اور جب ختم نبوت کا سپاہی وزیر داخلہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں کرنا بھی میرا خیال ہے غیر ضروری ہے. اور آپ اسرائیل ریلی کر رہے ہیں، کون اسرائیل کو مان سکتا ہے جی؟ اب آپ کو اسٹامپ لکھ کر دیں فضل الرحمان صاحب کو کہ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اور اسرائیل کو مانے جانے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آخری آدمی ہوگا عمران خان اس پاکستان کا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا. اور 4 باتیں میں نے کہی تھی اس وقت میں ریلوے میں تھا. نمبر 1 یہ استعفی نہیں دیں گے. نمبر 2 یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. نمبر 3 یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے. 4 کا میں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ لانگ مارچ ضرور کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے پہلے راول پنڈی کے رخ کرنے کا بریکنگ، یہ چاہتے ہیں کہ بس ڈسکشن شروع ہو جائے، کیونکہ ہمارا میڈیا اتنا زبردست ہے کہ وہ بریکنگ نیوز یہ چاہتے ہیں. اور شکر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہی آئیں گے، اور اسلام آباد میں کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. ابھی تک تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم ان کا 19 تاریخ کو بیہیو بھی دیکھیں گے کہ 19 تاریخ کو وہ اپنے سیاسی، آئینی اور اخلاقی حق کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اپنے سیاسی اور آئینی حق کو غلط استعمال کریں گے تو ایک شعر میرا آج کل بہت مقبول ہے کہ دعا کرو گے وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، ستم کرو گے، ستم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. سو ہماری طرف سے کھلا اعلان ہے، آئین اور قانون کے تحت آؤ گے تو احترام پاؤ گے. آئین اور قانون کو ہاتھ میں لو گے تو آئین اور قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا. اینی کویسچن؟ جی مظہر، ایک منٹ ٹھہر جا، مظہر تو میں دیتا نا. بابا بیٹھ جائیں، 1 سے 10 گریڈ تک میں پینشن بلینز میں دے گیا ہوں. باقی جو رہ گئی ہیں یہ غریبوں کو پہلے دی ہیں، وہ بھی میرے سے بہتر وزیر ہیں. اور اب آپ نے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے خریداری کیوں نہیں کی. میں بے وقوف نہیں تھا، میں بھی خریداری کر سکتا تھا. لیکن اس لاہور کے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، 3 دفعہ میں نے ٹینڈر کرائے، 3 دفعہ چین کا سنگل ٹینڈر لایا. اب آپ مجھے بتائیں، آپ اتنے بڑے صحافی ہیں، لاہور ہیڈ کوارٹر ہے جرنلزم کا، اگر میں سنگل ٹینڈر ایکسیپٹ کرتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ میں نے کرپشن کی ہے. میں نے تینوں کے تینوں ریجیکٹ کیے اور بائیو میٹرک میں کر گیا تھا ٹینڈر.
اور بجلی کے جتنے مجھ سے لگ سکے تھے، جتنے پیسے جمع ہو سکے تھے، سارا ایک ایک پیچھا کیا. وہ کنیکشن لگ رہے ہیں قانونیوں میں، اور مجھ سے اچھے وزیر آئے ہیں، متحرک وزیر آئے ہیں، وہ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں. میں آئی ٹی جی مظہر. دیکھیں، پی ڈی ایم کی قیادت سے ہمیں اتنا ڈر نہیں ہے. کچھ اور باتیں ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا.